اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں اور ملتمس ہوں فضیلت الشیخ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ مسجد اللہ کی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مسجد کے اندر نہ پکارو۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کا گھر مسجد کی تعمیر نو، اس کی تقریب میں ہم شریک ہیں، اور مسجدوں کے بنانے اور اس میں تعاون کرنے کے حوالے سے آپ لوگ یقیناً وہ تمام احادیث اور وہ فضیلتیں جانتے ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور بطور خاص 2015 سے لے کر اس مسجد کی تعمیر نو کا کام جاری ہے، اور ابھی بھی ایک مرحلہ مکمل ہوا ہے اور بقیہ کام ابھی بھی باقی ہے۔ اور پھر ہر شخص اپنے اپنی حسب توفیق مساجد کی تعمیر اور اس کی آباد کاری میں اپنا حصہ بھی ڈالتا ہے۔ پھر نبی وہ مساجد اور جو بدترین جگہ ہیں وہ منڈیاں اور بازار ہیں، تو یہ چار دیواری جو اللہ کے نام پر بنتی ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے۔ کیا صرف اس لیے مسجد بہترین ہو جاتی ہے کہ ہم اس میں نماز پڑھتے ہیں؟ میرے اور آپ کے سامنے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے علاوہ یا پھر 8 دن جمعہ جو بھی نماز ہی کا ایک حصہ ہے، کنگریگیشنل پریئر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بڑا مقصد ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ مسجدیں نمازیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چار دیواری کو جو نمازیں پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے اس کو تمام روئے زمین سے بہترین ٹکڑے قرار دیتے ہیں، اور پھر اس شخص کو جس کا دل اس ٹکڑے کے ساتھ جڑا رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بتاتے ہیں، وہ خوشخبری سناتے ہیں کہ قیامت کے دن جن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں سے وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، حتیٰ کہ اس ٹکڑے کو وہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا دیکھو، مسجد کے لیے آتا جاتا دیکھو، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا دیکھو، یتعاہد المسجد او یعتاد المسجد، مسجد کے میں آتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، آپ اس کو دیکھو، فشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی۔
حالانکہ مسجد کے اندر تو منافقین بھی آتے، لیکن اس کے ساتھ تعلق اس قدر وہ مرتبے والا ٹھہرا اور اس قدر فضیلت والا ٹھہرا اللہ کی نزدیک۔ اللہ، کیا صرف نمازیں پڑھنے کی وجہ سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو بہت ہی اختصار کے ساتھ مکمل کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ اصل خطابات اپنے علماء کرام کے سامنے اور استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب کی موجودگی میں یہ گفتگو اور خطاب میں یہ سمجھتا ہوں کہ گستاخی سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور مجھے انہوں نے حکم دے دیا اور میں یہ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ نے اپنی امت کی اور اپنی ذات کی جو خصوصیات بتائی اور اپنے امتیازات بتائے، تو آپ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یا پھر آپ نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا۔ پہلی امتوں کا اور میری امت کا فرق یہ ہے کہ پوری روئے زمین جہاں پہ بھی میری امت کے لوگ نماز پڑھنا چاہیں وہ مصلی بچھائیں اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ روئے زمین مسجد، تو جب ساری زمین جس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے روئے زمین مسجد ہے، کلھا مسجد وطہورا، تو پھر اس چار دیواری کی اہمیت مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے کیسے ہو سکتی؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے اہمیت ہوتی مسجدوں کو آباد کرنا۔ وہ تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، مشرکین مکہ یہ دوڑ دھوپ کر کے وہ سمجھتے تھے ہم نے دین کا کام کر دیا۔ اللہ نے چھڑک دیا سورۃ توبہ کے اندر، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، تم نے یہ مسجد حرام کی آبادکاری کو اور اس کی تعمیر کو اور حاجیوں کو پانی پلانے کو تم نے ایمان کے برابر سمجھ رکھا۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، تم مسجدوں کے مقاصد کو سمجھو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں۔ جب یہ چار دیواری بن جاتی ہے، سن لیجئے ساری دنیا پہ پوری روئے زمین پہ سجدہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ غیر اللہ کی بندگی بھی ہو سکتی ہے، وہاں پہ سجدہ اللہ کو بھی ہو سکتا ہے، سجدہ شیطان کو بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ بندگی اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، بندگی شیطان کی بھی ہو سکتی ہے، بندگی خواہشات کی بھی ہو سکتی ہے، وہاں توحید کا مرکز بھی ہو سکتا ہے، وہاں شرک کا مرکز بھی ہو سکتا ہے۔ پوری روئے زمین کے اوپر کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی ایمان، کوئی بھی طرز زندگی، کوئی بھی طرز بندگی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی بنائی ہوئی چار دیواری، یہ اللہ کا دیا ہوا گھر، یہ اللہ کا گھر، یہ سوائے توحید کے مرکز کے کسی اور عقیدے کا مرکز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ امتیاز جو اللہ نے اس مرکز کو دیا ہے، یہ اس کو سجدہ گاہ ہونے کی وجہ سے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت اللہ کی توحید کا مرکز ہوتی ہے۔ لہذا جو مسجد اللہ کی توحید کا مرکز نہیں ہے وہ مسجد ہی نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ، اور مشرک مسجد آباد کریں گے، مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، شرک کا مسجد کی آبادکاری کے ساتھ کیا تعلق؟ مسجد کی آبادکاری کا تعلق توحید کے ساتھ، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد بھی بنا لی، شرک بھی کر لیا، مسجد بھی بنا لی، بت پرستی بھی کر لی، مسجد بھی بنا لی، خواہش پرستی بھی کر لی، مسجد میں نماز پڑھ لی اور شرک کے سارے مذاہب بھی اپنا لیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں پھر بھی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا گھر نہیں ہے، وہ شیطان کا گھر ہے۔ یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو اہمیت نہیں ملی، اللہ کے توحید کا مرکز ہونے کی وجہ سے۔ وقت کم ہے، میں صرف ایک اشارہ کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مسجد حرام میں نمازیں ہوتی تھی نا، نمازیں ہوتی تھی نا۔ کعبۃ اللہ میں کتنے بت تھے؟ 360۔ اس وقت تک نمازیں پڑھی جاتی تھی، قبلہ بیت المقدس تھا، کعبۃ اللہ قبلہ نہیں تھا،
لیکن مسجد تو تھی، نماز تو وہاں پڑھی جاتی تھی. تو بت بھی پڑھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی. کسی مفسر نے، کسی سیرت نگار نے، کسی مورخ نے یہ وجہ سیرت کی کتابوں میں ہجرت کی وجہ نہیں رکھی، ہجرت کے اسباب میں یہ بات نہیں لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے ہجرت کر کے گئے، وہ مکہ جس کو چھوڑنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے، جس جنم بھومی کے ساتھ ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل رہے ہیں اور آپ مکے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے دو لوگ نہ نکالتے تو یہاں سے کبھی نہ نکلتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل رہے ہیں اور پھر وہاں جا کے بھی، مدینہ منورہ جا کے بھی آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں. کیا معاملہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دلوانا ہے، اللہ سے، اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار ہے. 14-16 مہینے کے بعد حکم آ گیا، کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی جانے لگی. 8 ہجری تک نمازیں 360 بت بھی موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے. پھر جب 8 ہجری میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور فتح عطا فرمائی، تو پہلا کام مکہ مکرمہ میں داخلے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہ 360 بت بھی جال حق و ذهب الباطل ان اللہ لکان زہوقا، اور سارے بت توڑے ہیں اور اس لیے توڑے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں خود موجود تھے، اس وقت کیوں نہیں بت توڑے؟ اب کیوں توڑے؟ اب اتنی اہمیت کیوں ہے کہ پہلا کام یہ کیا کہ بت توڑے ہیں؟ فرق صرف یہ ہے کہ اگر اس وقت توڑ دیتے تو مشرکین مکہ پھر بنا لیتے. اگر اس وقت توڑ لیتے تو مشرکین مکہ پھر بنا لیتے، توڑنے کا فائدہ کرنا. اب جب آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑے ہیں تو آج تک کعبۃ اللہ لوگوں سے وہ اصل وہ جو کعبۃ اللہ ہے، لوگ مسجدوں پر کعبۃ اللہ کی بیٹیاں قرار لیتے ہیں. تو یہ جو کعبۃ اللہ ہو، مسجد حرام ہو، مسجد نبی ہو، مسجد اقصی ہو، یا پوری دنیا کی یہ جو مساجد ہوں، یہ اللہ کی روح، اللہ کی زمین پر، یہ روح زمین پر یہ بہترین ٹکڑے اس لیے ہیں کہ یہ توحید کا مرکز ہے. اللہ ان مساجد کو توحید کا مرکز بنائے. لہذا سن لیجیے، اکیلے نمازیں پڑھنے سے مسجد کا حق ادا نہیں ہوتا. اس مرکز میں توحید کی شمع روشن ہوتی ہے اور توحید کی وہ روشنی پوری دنیا میں پھیلتی ہے. تو پھر یہ مراکز بنتے ہیں. جب یہ مرکز توحید ہوتے ہیں تو پھر اس مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی باعث فضیلت قرار پاتا ہے، جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی ایمان کی گواہی پاتا ہے. اس لیے کہ توحید کا تعلق ہی تو اصل زندگی کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.